الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. ناظرین کرام اور سامعین کرام، پارہ 28واں اور رکوع 12 جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. ان دونوں آیات مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ ان کو ایمان والوں کو اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو خطاب فرمایا کہ جب جمعے کے دن اللہ کے گھر کی طرف سے تمہیں اذان کی صدا بلند ہو، مسجد میں نماز جمعہ کے دن اللہ کے گھر سے اذان کی آواز سنو تو فوراً خرید و فروخت چھوڑ دو اور کاروبار کو چھوڑ دو، تمام مشاغل کو ترک کر دو، اپنے ذاتی دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ دو اور اپنے خالق و مالک رب العالمین کے حضور حاضر ہو جاؤ. اس میں تمہاری دنیاوی و آخرت کی بھلائی ہے. اپنے مالک و مولا کی فرما برداری تابعداری میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے. جب تم نماز پڑھ چکو تو پھر پھیل جاؤ زمین کے اوپر، اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو اور اللہ تمہیں کامیاب کرے گا. اور آگے آتا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 23 رکوع 10، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. جو حقیقی سکون ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے اور ذکر الہی میں ہے، کیونکہ دنیا بری نہیں ہے. اگر یہ دنیا دل کے باہر رہے تو دنیا بہت اچھی چیز ہے. اگر یہ دنیا دل کے اندر گھس جائے اور دل کے اندر چلی جائے تو پھر یہ دنیا بہت بڑی بری ہے. اس لیے کہ یہ صرف اور صرف ضرورت ہے، مقصد جو ہے وہ ہمارا وہ یہ ہے کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، کیونکہ آخرت جو ہے وہ دنیا کے بدلے میں ایک بہت بڑی نعمت ہے. نہ ختم ہونے والی نعمتیں ملیں گی، کیونکہ 60-70 سالہ ہم زندگی گزار کر اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو یقین جانیے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کریں گے، اور اس میں ایسی نعمتیں ہوں گی اور ایسی چیزیں ہوں گی
جس کو نہ ہماری آنکھوں نے دیکھا، نہ ہمارے کانوں نے سنا، نہ ہمارے گمان میں وہ چیزیں آئیں، جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ وہ وعدہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ ہے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ کار بھی ہو، کاروبار بھی ہو، لیکن دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ